لیے آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ مثلا میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر، 2 رکعت نماز فرض آج کی فجر کی، اگر آج نہ بھی کہیں تب بھی کافی ہے، آج کی فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو پیچھے اس امام کے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کر کے پھر تکبیر لگائیں گے۔ اب یاد رکھیں کہ جب آپ تکبیر لگائیں تو کھڑے ہونے کا طریقہ پہلے مردوں کے میں عرض کر دیتا ہوں، چلے خواتین کو ساتھ ساتھ کہتا ہوں، مرد جو ہوں اس طریقے سے پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور ان کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے۔ 4 انگلی کا فاصلہ، چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں چاہے آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ بس اتنا ہو، قریب قریب پاؤں رکھیں، بہنیں بھی اسی طریقے سے پیر رکھیں گی۔ اس کے بعد جب تکبیر لگانے لگے تو چہرہ اٹھا ہوا ہو، بعض لوگ اپنے پیروں کو دیکھ کے تکبیر لگاتے ہیں، ہم نے نمازی حضرات کو دیکھا ہے جو دیکھتے ہیں اللہ چہرہ جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ چہرہ کعبۃ اللہ کی سمت ہو، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ نگاہیں بھی سامنے ہوں، کعبۃ اللہ کی سمت نگاہیں رکھ کر اور پھر تکبیر لگائی جائے۔ تو بہنیں بھی ایسی کریں گی کہ چہرہ کعبۃ اللہ کی سمت ہوگا اور پھر نگاہیں بھی کعبۃ اللہ کی سمت رکھی جائیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھانے کی باری آئے گی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مرد کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھائے کہ اس کے کان، یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو کی سیدھ میں ہو جائیں۔ اس طرح کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن لگا لینا یہ اور فقہاء نے فرمایا کہ اچھا ہے کہ لگا لیں کان تک اس طریقے سے، اور ہتھیلی بالکل سیدھی ہو کعبۃ اللہ کے سمت، انگلیاں نہ بالکل ملی ہوں نہ بہت زیادہ کھلی ہوں، اپنے نارمل حالت پہ چھوڑ دیں لیکن بند بھی نہ رکھیں۔ انگلیاں اور ہتھیلی کا اس وقت قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہونا چاہیے، اور اس طرح کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، تکبیر لگائیں، اللہ اکبر کہہ کر متصلاً ہاتھ باندھ لیں۔ تو یہ تکبیر لگاتے ہی ہاتھ فوراً باندھ لینا سنت کریمہ ہے۔ بعض حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ یوں تکبیر لگاتے ہیں اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، بعض یوں کرتے ہیں اللہ اکبر پھر یوں کر کے کرتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے بہرحال رائج ہیں مسجدوں میں، لیکن صحیح جو ہم نے آپ کو بتایا وہ یہی ہے کہ آپ تکبیر لگائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً سیدھے ہاتھ باندھ لیں، نیچے چھوڑنے کی حاجت نہیں ہے، اور یہ تھوڑا سا ایک ورزشی انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھ لیے۔ بہنیں جو ہیں وہ زیادہ اونچے ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، مردوں کے لیے تو تھا سنت کہ وہ کندھے تک ہاتھ اٹھائیں، کان کی لو سے انگوٹھوں کے سرے لگا لیں تو بہتر ہے۔ بہنیں بس سینے تک ہاتھ اٹھائیں، بس اس طرح اللہ اکبر کہہ کے فوراً ہاتھ باندھ لیں، وہ اس سے اوپر نہیں کریں گی۔ اور خواتین کے لیے ایک روایت کے مطابق سینے کے اوپر ہاتھ رکھنا سنت ہے، اور ایک روایت کے مطابق سینے کے بالکل نیچے ہاتھ رکھنا سنت کریمہ ہے، یعنی جو تعلیم شرع ہے وہ یہی ہے۔ اور مرد کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھے، اگرچہ سینے پر ہاتھ باندھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کے آخری ایام کا جو عمل منقول ہے وہ یہی ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اور ادب بھی اس میں آپ دیکھیں زیادہ نظر آتا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے میں اور نیچے ہاتھ باندھنے میں فرق ہے۔ تو بہنیں تو وہی اپنا جو ہم نے بتایا کہ سینے پر سینے کے نیچے ہاتھ باندھے، اور مرد حضرات کے لیے احناف کے نزدیک سنت یہی ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ادب کے ساتھ۔ بہنیں جو ہیں وہ جب ہاتھ رکھیں گی تو وہ انگلیاں ملی ہونی چاہیے، اس طرح ہاتھ بس اس طرح رکھیں، یہ پکڑے نہیں، انگلیاں کھولے نہیں، بس اس طرح ہاتھ رکھیں اوپر یہ۔ لیکن مرد کے لیے سنت کریمہ یہ ہے، یعنی سنت مستحبہ یہ ہے کہ اس طرح رکھیں کہ یہ جو آپ کی ہتھیلی ہے یہ یہاں پر آئے، اس کے جوڑ کے اوپر یہ ہتھیلی آنی چاہیے، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا اس کا کلائی پر یہ حلقہ بنائیں، اور 3 انگلیاں یہ اس کے اوپر آنی چاہیے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے کہ 3 انگلیاں اوپر ہوں اور انگوٹھے اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں اس طریقے سے یہ، اور پھر اس کے ناک کے نیچے رکھیں، اور پھر سر جھکا کر اس مقام کو دیکھیں کہ جہاں پر حالت سجدہ میں ہماری پیشانی زمین پر لگے گی، یہ سنت کریمہ ہے۔